السلام علیکم ناظرین میں ہوں ذوالفقار راحت اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرونا کی وبا کی جب آمد تھی اسی وقت میں نے خبردار کیا تھا پوری قوم کو، ارباب اقتدار کو اور اپنے ویورز کو انفارم کیا تھا کہ اس کرونا کی آڑ میں کون کون سی حکومتیں، کون کون سے عہدیدار اور کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس کرائسس کے اندر سے اپنے لیے کرپشن کی ایک اپرچونٹی تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ آج میں ایک مصدقہ خبر آپ کو دے رہا ہوں، یعنی عجب کرپشن کی ایک غضب کہانی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کرونا کی وبا کے نتیجے میں تمام صوبائی حکومتیں متحرک ہو گئیں، اور صوبائی حکومتوں کے ظاہر ہے بہت سارے فنڈز ہوتے ہیں، اور وہ فنڈز جو ڈیولپمنٹ کی مد میں تھے، جو ایجوکیشن کے لیے تھے، جو ہیلتھ کے لیے تھے، جو روٹین کے انفراسٹرکچر کے لیے تھے، تمام کے تمام فنڈز کو کوشش کی گئی کہ ان کا رخ کرونا کی طرف موڑ کر اس میں 3-4 مد کے اندر پیسے کو ادھر ادھر کیا جائے۔ مثال کے طور پہ دوائیاں خریدنے کے حوالے سے، کٹیں خریدنے کے حوالے سے فوری طور پر سندھ گورنمنٹ نے بڑی گرمجوشی کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ راشن بانٹنے کا ایک ڈرامہ بھی تمام حکومتوں کے عہدیدار کرتے رہے۔ پرائیویٹ سطح کے اوپر تو چلو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہی ہیں، ہمارا معاشرہ اسی طرح کا ہے، لیکن پنجاب حکومت کو لے لیں، آپ سندھ حکومت کو لے لیں، خیبر پختونخوا حکومت کو لے لیں، بلوچستان اور گلگت بلتستان، ایون آزاد کشمیر کی حکومتوں کو لے لیں، سب کی سب حکومتوں کے بارے میں ابھی جو خفیہ ذرائع اور مصدقہ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے کام اور بہت سے پروجیکٹس اور بہت سے ایسی چیزیں صرف فوٹو کی حد تک نظر آئی ہیں، پریکٹیکلی آن گراؤنڈ اس میں بہت بڑا اسکیم ہے۔ دوائیاں خریدنے کے حوالے سے اگر بات کریں تو سندھ گورنمنٹ، پنجاب، کے پی، بلوچستان، یہ تمام کی تمام حکومتوں کے اندر بڑے اسکیم سامنے آئے ہیں، اور وہ اسکیم آنے والے دنوں میں میٹریلائز ہو کے وہ مجھے لگتا ہے کہ نیب کو متحرک ہونا پڑے گا۔ ابھی ابتدائی طور پہ اس کی رپورٹیں بن رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ بھی احتساب کی زد میں معاملہ آئے گا۔ یعنی ایک طرف کرونا لوگوں کی جان لے رہا ہے، یعنی ایک طرف لوگ خوف زدہ ہیں بیچارے، لیکن اس خوف کے اندر بھی، اس خوف کو سیل کر کے اس کے اندر سے بھی کچھ بیوروکریٹس، کچھ سرکاری اہلکار اور کچھ پرائیویٹ لوگ ساتھ مل کے اور کچھ حکومتی اہلکار ملی بھگت کر کے اس میں سے بھی اپنے لیے کرپشن کی ایک لمبی چوڑی دیہڑی لگا چکے ہیں، لمبی چوڑی اپرچونٹی نکال چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ رپورٹیں نیب کو ریفر کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کے بارے میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے بڑی کھیپ میڈیسن کی خریدی ہے، اور جو سندھ کا ایک سٹائل ہے پرانے سٹائل کے طور پہ کہ وہاں پہ ایک سسٹم چلتا ہے، اور پتہ یہ لگا ہے کہ اب بھی وہ سسٹم ہی وہاں پہ جو پرچیز کا جو میجر حصہ ہے وہ انہی کے مرہون منت ہے، اور انہی کے لوگ اسی طرح سے وہ پرچیزنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو خوفناک بات ہے جس پہ حسن نثار صاحب بھی چیخ پڑے، حسن نثار وہ شخص ہے جو بڑی ٹکا کے بات کرتا ہے، بڑی لاجک سے بات کرتا ہے، اور خاص کر پی ٹی آئی کے حوالے سے جو چیف سپورٹرز ہیں ان میں حسن نثار کا بھی نام آتا ہے۔ ہم بھی اپنے طور پہ اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے رہے، ہم اس کو پی ٹی آئی کی سپورٹ اب نہ کہیں، جو نیریٹو عمران خان نے لیا تھا اس کو ہم سپورٹ کرتے رہے، لیکن آج یعنی حسن نثار جیسا شخص بھی جو ایکسپو کے اندر ایک کوارنٹین سینٹر بنا ہے 1000 بیڈ کا، وہاں پہ جو صورتحال ہے جس پہ 90 کروڑ روپے خرچ آیا ہے، وہاں پہ وہ بھی بیچارے چیخ اٹھے ہیں، اور وہ بھی عمران خان کو مخاطب کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہاں پہ کوارنٹین سینٹرز کے اندر سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں، وہاں پہ 5 سے 6 ٹوٹل واش روم بتائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جس حالت کے اندر لوگ بیچارے رہ رہے ہیں، جن کو وہاں پہ پابند کیا گیا، جن کو وہاں پہ رکھا گیا، جو مریض ہیں، اور وہ تمام کے تمام مریض بیچارے انہی واش رومز کے اندر جانے پہ مجبور ہیں۔ کھانے کی سہولت جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کھانے کا سٹینڈرڈ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ بیڈس کی جو صورتحال ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے، اور یہ وہی بیڈس ہیں
جس کے اوپر یاسمین راشد صاحبہ نے بیٹھ کے ابتدائی دنوں میں ایک تصویر بنوائی تھی اور وہ تصویر بہت وائرل ہوئی تھی، اور ایک بیڈ کتنے میں سرکار کو پڑا ہے، میرا خیال ہے اس پہ بھی نیب کو علیحدہ سے ایک انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی۔ اسی طرح یعنی آپ اندازہ کریں کہ مختلف سرکاری اہلکار مختلف ڈپارٹمنٹس کو اور مختلف سرکاری اہلکاروں کو جو کھانے کی سپلائی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے فضل سے مال پانی بنانے کا کام جاری و ساری ہے۔ یعنی اس کی بھی ایک الگ سے رپورٹ پنجاب کے ایک بڑے محکمے کو موصول ہوئی ہے، حساس ادارے الگ سے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس کرونا کی وبا کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے۔ یعنی علی بابا جو ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے آئی ٹی کا، اس کے جو چیف ہیں چیک ما، انہوں نے بڑی مناسب اور بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار 2020 کو صرف آپ اس طرح لے لیں، اس پہ اطمینان رکھیں، سکون رکھیں۔ 2020 کو آپ سمجھ لیں کہ صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ نے 2020 میں زندہ رہنا ہے۔ آپ کھانا پکانا پینا اور کمانا اور لمبے لمبے ہاتھ مارنا، اس کو 21 اور 22 کے لیے رکھ لیں۔ یعنی کمائی کرنے کا اور کرپشن کرنے کا، لوٹ مار کرنے کا جو پلان ہے، اس کو اگلے دنوں کے لیے لے جائیں۔ ابھی تو انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لوگ بیچارے ایک دوسرے سے مدد کے لیے بیچارے تڑپ رہے ہیں۔ یعنی جس مریض کو یہ موذی مرض لگ جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کے اپنے پیارے بھی اس کے پاس نہیں آتے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ان غریبوں کا، ان بیچارے مسکینوں کا جو اس بیماری کا شکار ہیں، اگر ان کی دوائیوں کے نام پہ کرپشن ہو رہی ہے، ان کے کھانے کے نام پہ کرپشن ہو رہی ہے، اور جو لاک ڈاؤن کے اندر وہ غریب ہیں، وہ مسکین ہیں بیچارے، جن کو کھانا پہنچانے کے نام کے اوپر کرپشن ہو رہی ہے، اس میں بوگس طریقے سے احتیاط کٹھے ہو رہے ہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ایک طرف رمضان ہے، دوسری طرف یہ ایک خوفناک بیماری ہے جس کے ختم ہونے کی ابھی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ کتنی دیر اور چلے گی۔ ان حالات کے اندر بھی کچھ لوگوں کا ضمیر سویا ہوا ہے، یعنی کچھ لوگ اندر سے مر چکے ہیں، وہ ان مریضوں کے نام پہ کرپشن کر رہے ہیں۔ ہاسپٹلس کے اندر صورتحال بہت عجیب و غریب ہے، وہاں پہ میں بتا نہیں سکتا کہ 2-3 جگہ سے کچھ ویڈیوز آئی ہیں، وہ میں آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ، وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اچھا، اس سے پہلے خوف کی یہ کیفیت تھی کہ جس بیچارے کو اس بیماری کا خدشہ لاحق ہو جاتا تھا، وہ بیچارہ ڈر جاتا تھا کہ ابھی پولیس آئے گی، اس کے گھر کو سیل کر دے گی، پورے محلے میں اس کی رسوائی ہوگی، اس کو ذلیل کیا جائے گا، پوری گلی کو سیل کر دیا جائے گا، پھر تصویریں بنیں گی، پھر ساتھ کیمرے ہوں گے، پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ایک بچڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا، جہاں پہ نہ کوئی دوائی ملے گی، نہ پراپر طریقے سے اٹینشن ملے گی، اور باقی وینٹیلیٹر کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے مل ہی نہیں رہا جو سچویشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یاسمین راشد صاحبہ صرف قبرستانوں کا ڈیٹا دینے کی بجائے تھوڑا سا ہیلتھ فیسلٹی کے اوپر توجہ دیں۔ پروٹین سینٹر جو بنا ہے جوہر ٹاؤن کے اندر، ایکسپو سینٹر کے اندر جس کے سکینڈلز آ رہے ہیں، اس پہ توجہ دیں۔ چیف منسٹر صاحب کو فوری طور پہ سرپرائز وزٹس کرنے چاہیے۔ عمران خان صاحب کو خاص کر اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ کوارنٹائن سینٹر جو ایکسپو کے اندر بنا ہے، یہ عمران خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ ایسے ماموں بناتی ہے، جب کوئی وی اے پی وہاں پہ موو کرتا ہے، وہاں پہ دورہ کرتا ہے، تو اس وقت وہاں پہ پھول ہوتے ہیں، وہاں پہ زبردست کلین ہوتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں پھر بیچارے وہی لوگ اسی طرح سے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کی اس بیماری کے اندر بھی ہماری یہ حالت ہے، اور رمضان کے اندر خاص کر جس پہ ہر انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، یعنی رمضان کے اندر اور کرونا کی اس خوفناک بیماری کے اندر ہمارے رویے اگر ایسے ہیں تو عام حالات کے اندر کیسے ہوں گے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور یہ وہ انفارمیشن تھی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ مصدقہ رپورٹس بن چکی ہیں، یہ آنے والے دنوں میں کیسز نیب کو ریفر ہوں گے۔ جن لوگوں نے کرونا کی اس آڑ میں اربوں روپے بنایا ہے، وہ اربوں روپے کے کیسز چلیں گے۔ میں یہ خیر یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ برآمد ہوں گے،
ریکور ہوں گے یا نہیں. ماضی کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے جو سچویشن اس ملک کے اندر رہی ہے، لیکن یہ بات جو کہ میری ذمہ داری تھی آپ سے شیئر کرنا کہ اس کرونا کے خوفناک مرض کے دوران بھی ساری حکومتیں بجٹ کے اوپر اور حکومتی اہلکار اور بہت سارے ایسے لوگ کس طرح سے اس کے اوپر ہاتھ صاف کر رہے ہیں. جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ عوام کے اس ٹیکس کے پیسے کو مال غنیمت سمجھ کر کھا رہے ہیں ہمیں ان کی بھی نشاندہی کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.